نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نعمت لوگ یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ ہمیشہ خوشحال رکھے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوبصورت سی اولاد سے ان کو نوازے، نیک و صالح اولاد سے، اور ہر قسم کے دکھ درد سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو سردی تھی اور قہوہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ لوگوں کا بھی موڈ ہے تو پھر قہوہ تو میں نہیں دے سکتا، تو آپ لوگ گھر پہ بنا کے پی لیجئے گا۔ تو فیاض الدین آپ لوگوں کا بھائی اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو، مختصر سی ویڈیو کے ساتھ، اور وہ مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اخلاق کس طریقے سے ڈیولپ ہوں اور اپنی سوسائٹی کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے کس طرح ڈیولپ کریں۔ دیکھیں، انسان جب بھی ڈیولپ ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک سوچ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو انسان کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کیا ہے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس چیز سے اچھے اخلاق کے ساتھ دین جو پھیلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی برکت سے پھیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ اخلاق تھے، اخلاق عظیم تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے عظیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا؟ ایک بڑھیا تھی جو مکہ سے ہجرت کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راستے میں ملے اور پوچھا کہ اماں جی کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں اس گاؤں سے ہجرت کر رہی ہوں اور بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اس شہر میں ایک ایسا لڑکا آیا ہے، ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین اسلام اور ایک رب ذوالجلال کی عبادت پہ لوگوں کو مدعو کرتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں یہاں ٹھہری تو باقی لوگوں کی طرح کہیں میں بھی بے دین نہ ہو جاؤں، یعنی کہ مسلمان نہ ہو جاؤں، کیونکہ جو میرا باوجود کا جو پرانا دین ہے وہ کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو ایسے سوچ کی وہ مالک تھیں، تو وہیں سے وہ نکلی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجباً ان سے کہا کہ اماں جی آپ پریشان مت ہوئیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آپ کیا میری مدد کریں گے؟ اس نے کہا جو آپ کے پاس یہ جو آپ نے جو گھٹی سی بندی ہوئی ہے اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا اس میں میرے ضرورت کا سامان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ گھٹی آپ مجھے دے دیں، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے ان کو دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب راستے میں جا رہے تھے تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا اس شخص سے آپ تو مجھے بہت اچھے انسان معلوم ہوتے ہو اور اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے ماں باپ کی آپ اولاد ہو، اچھے خاندان سے ہو، کہ خدا را آپ بچ کے رہنا، آپ بہت اچھے انسان ہو، کہیں آپ اس شخص کے شکنجے میں نہ آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ باتیں سن رہے تھے تو مسکرا بھی رہے تھے دل ہی دل میں، اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے وہ باتیں سنی بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حالانکہ اللہ کا پیغمبر تھا اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے اخلاق سے پروف کیا کہ وہ گھٹی ان کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھٹی ان کے حوالے کی کہ اماں جی یہ آپ کی گھٹی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ ارے بیٹا نام تو بتاتے جاؤ تم ہو کون، اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ تم ہو کون، آپ نے اتنا احسان کیا ہے میرے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ ارے اماں جی میں تو وہی شخص ہوں جس کی باتیں آپ پورے راستے میں کرتی آ رہی تھیں، جس کی برائی بیان کر کے آپ یہاں تک پہنچی ہیں، میں تو وہی ہوں۔ تو بڑھیا حیران ہو گئی اور اپنے منہ میں انگلی دے کے کہنے لگی کہ ارے بیٹا وہ آپ ہو، اتنے اعلیٰ انسان، اتنے اچھے اخلاق کے مالک، میں نے اتنا برا بھلا کہا
اور آپ نے وہ برداشت کیا، آپ تو واقعی ایک فرشتہ صفر انسان ہو، اور کہنے لگا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہو تو ابھی کلمہ تو یہ بس سنائے مجھے، ابھی کلمہ پڑھواؤ مجھے، اور میں جو ہے نا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ اخلاق دیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کی وجہ سے ان کی ہدایت کو پروف کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں کوئی بھی کام زبردستی سے نہیں ہوتا، کوئی بھی کام زبردستی سے طاقت سے نہیں ہوتا. ہر کام محبت سے ہوتا ہے، ہر کام شفقت سے ہوتا ہے، ہر کام اچھے اخلاق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نمونہ بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ وسلم کے اخلاق لے کے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. اس کے بغیر کامیابی جو ہے کسی بھی فیلڈ میں ناکامی. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایسے خاندان سے ہوں، میرے والد صاحب یہ ہیں، میری والدہ صاحب کا خاندان اس طرح ہے، والد صاحب کا خاندان اس طرح ہے، اور تو اگلے کہتے ہیں کہ بھائی دور نہ جاؤ. اس کے اخلاق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے اور کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. جب بھی ہم لوگ مل بیٹھیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ملیں. لوگوں کا اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ وی شل امپروو آور لائف. ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم ان کو ایوائڈ کرتے پھریں گے، دینی معاملات کو ایوائڈ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نقصان سے بھر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 3 قسمیں اخلاق کی بیان کی ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیم. اخلاق حسنہ برابری کے اخلاق ہوتے ہیں. اگر ایک بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان کر لو، یہ اخلاق حسنہ ہے. ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے بھی اسی کی برابری میں اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ اخلاق حسنہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کسی بھی قسم کی اس سے زیادتی نہیں کی، اس سے ایکسیڈ نہیں کیا. اس نے جتنی زیادتی کی اور آپ نے بھی اس کی برابر اتنی ہی زیادتی کی، سیم ہوا. اگر آپ نے ایکسیڈ کیا تو پھر آپ اخلاق حسنہ سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. تو یہی اخلاق حسنہ ہے کہ برابری کے اخلاق ہو. ٹھیک ہے. اچھائی بھی ہو، برائی تو نہ ہو، لیکن اچھائی ہو برابری کے لیول پہ. اور اس طرح اخلاق کریمانہ کون سے ہیں؟ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا. ٹھیک ہے. تو بدلے میں آپ نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا. آپ نے بھی احسان کیا. اگر اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ نے بھائی میرے ساتھ جو برا کیا ہے تو میری اتنی توفیق ہے کہ میں اس کے برابر میں تم سے زیادتی اتنا برا کروں. ٹھیک ہے. لیکن جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. یہ معاف کرنا، درگزر کر دینا، یہ اخلاق کریمانہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اخلاق کریمانہ ہے. سردی ہے تو مزے کے گھونٹ لینے پڑتے ہیں، اسی کے بغیر جو ہے نا تھوڑی سی سردی ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں اسپیشل گرم چیز آپ لوگ بھی لائک کرتے ہوں گے. تو میری تو آپ لوگوں کی یہی ایڈوائس ہے کہ قہوہ پیتے رہیں. ٹھیک ہے. دودھ والی چائے، کافی لیا کریں تھوڑی سی. اور اگر ہو سکے، ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو ڈرائی فروٹ کھایا کریں. ٹھیک ہے. ڈرائی فروٹ تھوڑا بہت کھا لیا کریں. شہد کا استعمال بہت رکھیں. ٹھیک ہے. تو بات چل رہی تھی اخلاق کے بارے میں. تو 2 قسمیں بیان ہو گئی ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ. اب تیسری جو قسم ہے وہ اخلاق عظیم کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اخلاق عظیم کس کے تھے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود تعریف بیان کرتے ہیں کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں. وہ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا، آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے. ایون یہ کہ ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے چچا نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اپنے چچا ابو لہب نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ ان کو پتھر مارتے رہے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ شامل تھی. سورہ لہب پڑھیں، اس سے ظاہر ہے. تو وہ میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخی کرتے تھے اور بہت ہی ڈرامہ بازیاں کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بھی معاف کیا، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے تھے۔ یہ احسان کرنا، ایک بندے کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور پھر ان کے ساتھ احسان کرنا، جسٹ دیٹ از کالڈ اخلاق عظیم، ٹھیک ہے، اسی چیز کو اخلاق عظیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سب کے بیچ میں محبت ہو، ہم سب کے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا لین دین اچھا ہو۔ تو اچھے اخلاق ہی سے امنگس ایچ ادر ہماری ڈیلنگز جو ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارے ڈیلنگز بھی خراب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی ایک زبردست قسم کا چانس ہے کہ اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی شان والی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پیغمبر بنایا، اور ان کے اخلاق لے کے ہم آگے بڑھے، تو سبحان اللہ، کیا وہی بات ہے۔ ان کے طریقے پہ اٹھیں بیٹھیں، کھانا پینا سونا، یہ سارے اخلاق، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ روشنی کی طرف لے کے جانے والی ہیں، انسان کو برائٹ مائنڈڈ بناتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچیں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے، ہر کسی کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نجات عطا فرمائے۔ اور میرے بھی حق میں دعا کیجیے گا، میں بھی بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، اور ہر قسم کی بیماری شر سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، نیک اعمال کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ مجھے دے، آپ سب لوگوں کو نیک اعمال کے لیے، اللہ سبحانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ دین اپنی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے، اور دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مسلم کے مکمل طریقے ہیں، سنت طریقے، ٹھیک ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ لوگوں نے آج کے پروگرام سے، آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔